بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو شیطانی وسوسہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز دوستو، مجاہدین اور سلاطین اسلام کی اہمیت اپنی جگہ، ان کے قصے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن عالم اسلام میں کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جو تلوار بازی اور جنگ و جدل سے ناواقف تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کارنامے انجام دیے جن کے سبب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد دین اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک ہستی ایسی ہے جو ترکی کے صوفی شاعر درویش یونس ایمرے۔ یہ نام پاکستانی میڈیا کی زینت اس وقت بنا کہ جب پاکستان کے حالیہ وزیر اعظم عمران خان ڈرامہ ارطغرل غازی کے بعد پی ٹی وی پر ایک اور ترکی ڈرامہ نشر کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور ڈرامہ تھا یونس ایمرے راہ عشق۔ عشق دی دل دی توئی جگہ ہو، عشق دی ہستی مستی یار مٹا دے رہے، عشق دی دل دی توئی جگہ دے۔ ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والوں کے لیے یہ نام بھلے ہی اجنبی ہو، لیکن یونس ایمرے نامی یہ صوفی شاعر وسطی ایشیا کے ممالک اور ترکی سمیت مشرقی یورپ کے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ آپ شاید مولانا رومی کو عالم اسلام کا سب سے بڑا صوفی شاعر سمجھتے ہوں، جن کی کتابیں سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود یورپ اور امریکہ میں آج بھی بیسٹ سیلر بکس کہلاتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ترکی میں یونس ایمرے کو مولانا رومی سے بڑا عوامی شاعر جانا جاتا ہے۔ ہر دل ہر تھاں وچ عشق سمایا ہے، عرش فرش تے عشق میں قدم ٹکایا ہے۔ گزشتہ 700 سال گزر جانے کے باوجود ترک باشندوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں۔ صوفی شاعر یونس ایمرے مولانا رومی اور سلطنت عثمانیہ کے جد امجد ارطغرل غازی کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ جب تاتالیوں نے شہر بغداد کو اس کے خلیفہ سمیت دنیا سے اکھاڑ پھینکا تھا اور صلیبی افواج مسلمانوں کے خاتمے کے در پہ تھیں۔ اس پرآشوب دور میں جہاں ارطغرل غازی اپنی تلوار اور زور بازو کی مدد سے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں تھے، وہیں یونس ایمرے نامی ہستی اپنی محبت بھری شاعری کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں گامزن تھے۔ اور عالم اسلام ہمیشہ سے دو طبقات میں تقسیم رہا، ایک شریعت یعنی وہ لوگ علماء ظاہر کہلاتے تھے اور ظاہری علوم میں مہارت رکھتے تھے، جبکہ دوسرا طبقہ طریقت یعنی صوفیہ کرام کا تھا۔ یہ لوگ اہل باطن کہلاتے، دنیا کی خواہشات کو ترک کر کے روحانی علوم کے حصول میں مشغول رہتے تھے۔ یونس ایمرے کی زندگی بھی شریعت اور طریقت کے مابین گھومتی نظر آتی ہے۔ یونس ایمرے نامی شخص ایک غریب انسان جو اپنی محنت اور علم کے ذریعے سرکاری قاضی کے عہدے پر جا پہنچتا ہے، جہاں اسے ہر آسائش اور سہولت میسر ہوتی جس کی اس نے زندگی میں کبھی تمنا کی تھی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو ظاہری اسباب پہ یقین رکھنے والا یہ دنیا دار قاضی سرکاری عہدہ اور پر آسائش زندگی چھوڑ کر ایک فقیر کی درگاہ کا رخ کر لیتا، اس فقیر کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے اور اس کی دیگر خدمات انجام دیتا۔ کتابوں کی کتابیں محفوظ کرنے والا یہ شخص سارا ظاہری علم اپنے سینے میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور کون سے حالات پیدا ہوئے جو شاعری کو گمراہی سمجھنے والا یہ کتابی بندہ
کچھ عالم اسلام کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہلاتا ہے۔ تو آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں یونس ایمرے کی زندگی پر۔ چاون تارا عشق دیاں اوکھے پنڈے لمیاں نیراواں عشق دیاں اوکھے پنڈے لمیاں راواں عشق دیاں۔ 1238 عیسوی یونس ایمرے ترکی کے گاؤں سارکوئی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک غریب انسان تھے، لیکن ان دنوں اناطولیہ میں پڑنے والے سخت قحط نے یونس ایمرے کے خاندان کو روٹی روٹی کا محتاج کر دیا۔ یونس ایمرے کا بچپن انتہائی محرومیوں اور غربت میں گزرا۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا رومی اپنے عروج پر تھے۔ ترکی کے شہر کونیا میں معرفت کی محفل سجتی اور ذکر کے گونج سے در و دروازے لرزتے۔ ایسے دور میں یونس ایمرے دنیاوی علوم کے حصول میں مصروف اور ایک سرکاری عہدے کے لیے کوشاں تھے، لیکن اپنے خاندانی غربت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑایا جا سکتا۔ دنیاوی حصول کے بعد یونس ایمرے نالیہان شہر کے قاضی مقرر ہوئے، جہاں عدل و انصاف پر فیصلوں کے بدولت یونس نے ہمیشہ شہرت حاصل کی۔ اور ایک دن کمرہ عدالت میں یونس ایمرے کی ملاقات ایک صوفی چروائے تابتنگ سے ہوئی، جو کسی جرم کے الزام میں قاضی یعنی یونس ایمرے کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اس مقدمے کے سلسلے میں یونس ایمرے کی صوفی شاعر تابتنگ ایمرے سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور صوفی تابتنگ کی شاگردی اختیار کر لی۔ صوفی تابتنگ نے یونس کو سخت ترین مجاہدوں سے گزارا۔ آپ نے نہ صرف جنگل میں لکڑیاں کاٹی بلکہ گلی گلی گاؤں گاؤں صدائیں بھی لگائیں۔ ان تمام آزمائشوں سے اور صوفی تابتنگ ایمرے کی رہنمائی میں یونس ایمرے کو ایسا خوشحال حال شیریں گفتار بنا دیا کہ جو بھی آپ کی باتیں سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ جہاں مولانا رومی کا حلقہ اثر شہر کے عالم فاضل اور صوفیوں پر مشتمل تھا، ان کی تحریر میں فارسی ہوا کرتی تھی، تو دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں گاتے۔ ان کے گیت عام ترک زبانوں میں ہوتے۔ ان کے اشعار عام عوام میں کافی شہرت کا حامل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو مولانا رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر جانا گیا۔ دل دی توئی جگات یونس ایمرے نے 1320 عیسوی میں وفات پائی۔ یونس ایمرے نے تحریری طور پر کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام، نظمیں، روبیات سب سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں۔ انہیں ان کی فوت کے 780 سال گزر جانے کے باوجود ترک عوام کے دلوں میں راج کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یا دیکھا جاتا ہے۔ یونس ایمرے کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترک کرنسی اور سکوں پر یونس ایمرے کی تصویر اور ترکی میں جگہ جگہ ان کے مجسمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ڈرامہ سیریل راہ عشق یعنی یونس ایمرے کا اس سے پہلے شاید کوئی ایسا تصوف پر جلتی ڈرامہ ہوگا جو کہ آپ اردو ڈبنگ میں پاکستانی سرکاری ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام ویور سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس ڈرامہ سیریل کو دیکھیں۔ شکریہ، اور اپنے بھائی محمد بلال کو اجازت دیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرش فرش تے عشق میں قدم ٹکائے آئے او 14 طبقہ اندر تھاواں عشق دیاں اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں. اللہ